روس جنگ کی بھاری قیمت عام شہری ادا کر رہے ہیں۔ کیا نئے سال میں جنگ زدہ خطوں میں لوگ امن کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے عمل کا آج ایک اہم مرحلہ ہے۔ نومبر میں جب امریکی انتخابات ہو رہے تھے تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکی صدر اور نائب صدر کا انتخاب براہ راست نہیں ہوتا۔ اگرچہ امریکی ووٹرز تو صدارتی کینڈیڈیٹس کو ہی ڈالے جاتے ہیں، لیکن یہ ووٹس اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہر ریاست سے جیتنے والے امیدوار کو کتنے الیکٹرل کالج ووٹس ملیں گے۔ ایک دو ریاستوں کو چھوڑ کر تمام امریکی ریاستوں سے اکثریتی ووٹ لینے والے امیدوار کو اس ریاست کے تمام الیکٹرل کالج ووٹس مل جاتے ہیں۔ ان ووٹس کی کل تعداد 538 ہوتی ہے اور صدر بننے کے لیے ان میں سے 270 کے ووٹس جو ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ 6 جنوری یعنی آج کے دن امریکی کانگریس کے مشترکہ سیشن میں ان الیکٹرل ووٹس کی گنتی اور توثیق کی جائے گی۔ گزشتہ انتخابات کے بعد جب 6 جنوری 2021 کو الیکٹرل ووٹس کی توثیق کی جانی تھی تو اس وقت ہارنے والے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے حامیوں نے اس عمل میں خلل ڈالنے کے لیے کانگریس کی عمارت پر دھاوا بول دیا تھا۔ اس مرتبہ کیپٹل ہل پر اس جوائنٹ سیشن کے لیے سیکیورٹی کا خاص بندوبست کیا گیا ہے۔ آج کے سیشن کی پریزائڈنگ آفیسر موجودہ نائب صدر کاملا ہیرس ہوں گی، جو نومنتخب صدر ٹرمپ سے نومبر میں الیکشن ہار گئی تھیں۔ اب ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے الیکٹر سے کروا رہے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کا 270واں ووٹ ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں صبا شاہ خان کی رپورٹ میں۔ یہ ہے ریاست پینسلوینیا کی کیپٹل بلڈنگ، جہاں ریپبلکن پارٹی کے الیکٹورل کالج ممبرز نے صدر کے عہدے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے نائب کے طور پر جیری وانس کے لیے ووٹ دیے۔ آئیے انہی سے جانتے ہیں کہ آخر الیکٹورل کالج کیا ہے اور کیوں امریکہ میں صدارتی الیکشن ختم ہونے کے باوجود امریکہ کا صدر بننے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کو ان کے ووٹس کی ضرورت ہے۔ اس کنٹری کا نام ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ اس کے مطلب کیا ہوئے کہ اس کنٹری میں جو 50 اسٹیٹس ہیں، کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، تو انہوں نے ایسا سسٹم لگایا کہ چھوٹے اسٹیٹس بھی پارٹیسپیٹ کریں، بڑے اسٹیٹس بھی پارٹیسپیٹ کریں۔ اگر یہ سسٹم نہ ہو تو جب لوگ پریزیڈنٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں تو ان کو چھوٹے اسٹیٹس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ 3 کی 4 کی 5 بڑے بڑے اسٹیٹس میں جائیں، وہاں سے ووٹ لے لیں اور جس کے زیادہ ووٹ ہو وہ جیت گیا۔ تو باقی اسٹیٹس کا کچھ کہنا ہی نہیں رہا اس میں۔ جس میں آپ کے کانگریس مین ہیں +2 فار دا US سینٹ، اتنے آپ کے ہر ایک اسٹیٹ کے ووٹس ہیں، اور آج کل کے مطابق 270 جس کو الیکٹرل ووٹس ملے وہ ونر مانا جاتا ہے۔ لیکن جب ووٹ ڈالنے لوگ جاتے ہیں تو جیسے ٹرمپ کا نام لکھا ہے، کمالا ہیرس کا نام لکھا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے فائن پرنٹ میں اوپر لکھا ہے تو وہ ووٹ ڈال رہے تھے فار دی الیکٹورز آف ڈونلڈ ٹرمپ، فار دی الیکٹورز آف کمالا ہیرس، ہمارے لیے ووٹ ڈالا۔ ایسا ہوتا ہے، سسٹم ہے کہ جب نیشنل کنونشن ہوتا ہے، کنونشن میں بھی ووٹ ہوتے ہیں، ڈیلیگیٹس لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، جس کو میکسیمم ووٹ ملتے ہیں وہ کینڈیڈیٹ کہلایا جاتا ہے اس پارٹی کا۔ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ کا جب کنونشن ہوا، وہ کنونشن جیتا تو اس کو 30 دن کے اندر اپنے الیکٹرل کالج کے نام ہر ایک اسٹیٹ کو بھیجنے پڑتے ہیں۔ تو آئی ایم لکی ٹرمپ نے 19 لوگ چنے پینسلوینیا میں اور آئی واز ون آف دم۔ ایسا ہے کہ ہم 1981 میں سٹیزن بنے، ہم نارتھ ویسٹ کاکس کے چیئرمین رہے 20 سال۔ اس کے مطلب 1/6 آف پینسلوینیا واز انڈر مائی کنٹرول کہ ریپبلکن پارٹی میں کیا ہوتا ہے۔ پوری کنٹری میں آج ووٹ ڈالے گئے ہیں
आपने देखा इलेक्टर्स ने वोट डाला, अगर हम अपना वोट चेंज कर दें, इट्स अप टू मी। ये नहीं है कि आपको उसी को वोट देना होगा, तो लॉयल लोगों को पिक करते हैं वो। एक कार्ड मिला था प्रेसिडेंट का, एक कार्ड मिला था वाइस प्रेसिडेंट का, नाम लिखे हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने जा करके वहां पे डब्बे में डाले और सिग्नेचर किया कि हमने वोट डाला है। तो ये जो सील कर दिया डब्बा इन्होंने, फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट वालों की, वॉशिंगटन डीसी ले जाएं डब्बे को, वहां पहुंचाएं। लेकिन असली जीत होती है जब ये बैलेट जाएंगे वॉशिंगटन डीसी, वहां पे 6 जनवरी को ये बैलेट खोले जाएंगे और वहां पे गिने जाएंगे। सेनेट में अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट सेनेट का लीडर होता है, तो कमला हैरिस विल स्टैंड अप एंड अनाउंस हु वन द इलेक्शन। इलेक्शन फाइनली डिसाइड होगा जनवरी 6 को, उसके बाद ओथ लेते हैं, कसम खाते हैं वो लोग। Liberation Day in America. We're going to be liberated. ये थी एक नज़र अमरीकी सियासत और निज़ाम हुकूमत के एक अहम पहलू पर। अब जायज़ा लेते हैं एक ऐसे तनाज़े का जिसमें अमरीका की गहरी दिलचस्पी के बायस अमरीकी सियासत के ईवानों में उसकी गूंज अक्सर सुनाई देती है, और वो है रूस की यूक्रेन में जंग, जिसे 3 साल मुकम्मल होने को हैं। नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात के तनाजुर में एक आम तासुर ये है कि बाइडन इंतज़ामिया के बरअक्स वो यूक्रेन की इमदाद कम करने और इस जंग के जल्द खात्मे की कोशिश करेंगे। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग की वजह से आम शहरियों की ज़िंदगियाँ बुरी तरह मुतासिर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा यूनिसेफ और दीगर इमदादी तंजीमें मशरक़ी यूक्रेन के इलाके खार्किव में शदीद सर्दी से निमटने के लिए वहाँ के रिहायशियों की मदद कर रही हैं। जंग के बायस बहुत से मकामी अफराद बेरोज़गार हैं और कई ख़ानदानों के पास आमदन का कोई ख़ास ज़रिया भी नहीं, जिसकी वजह से वो अपने घरों को गर्म रखने के काबिल नहीं हैं। अरेना मलाकी के घर में लकड़ी का ये छोटा बॉयलर घर को गर्म रखने का वाहिद जरिया है। इसमें मुसलसल लकड़ी जलाने की ज़रूरत होती है। अरेना अपने शोहर और 3 बच्चों के साथ मशरकी यूक्रेन के इलाके खार्किव के शहर डेयारची में रहती हैं। उनकी 8 साला बेटी की नशोनुमा ताखीर का शिकार है और उनके 13 साला बेटे में 2023 में ज़ियाबतीस की तशखीस हुई थी। जंग की वजह से अद्वियात ख़त्म होने या मुश्किल से मिलने के मसाइल हैं। इस मौसम गर्मा में हमें अपनी ज़रूरत की दवा लेने के लिए कोपियांस्क जाना पड़ा, क्योंकि ये यूक्रेन में कहीं और नहीं मिल रही थी। अरेना के शोहर टाइल्स लगाने के अपने काम से पूरे ख़ानदान की कफालत करते हैं। जब काम मिले तो वो कर लेते हैं, जबकि अरेना जो एक दर्जन है काम की तलाश में है। जब भी हो सके मैं काम घर ले आती हूँ, लेकिन ज्यादा काम है नहीं। जब लोग सुनते हैं कि मैं डिराची में हूँ तो वो डर जाते हैं। वो कहते हैं वहाँ तो बहुत गोलाबारी होती है, हम वहाँ जाने का खतरा नहीं ले सकते। सन 2023 में अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों की इमदादी तंजीम यूनिसेफ ने अरेना के ख़ानदान को माली इमदाद और अफसाने सेहत की किट्स फ्राहम की। खार्किव में यूनिसेफ के हंगामी अमूर के निगरान का कहना है कि इस साल यूनिसेफ खार्किव के इलाके में रहायशियों को मौसम सरमा की शिद्दत से निमटने में मदद कर रहा है। इब्तिदाई तौर पर हम 30 किलोमीटर तक के इलाके के बच्चों वाले ख़ानदानों को मदद फराहम करने का इरादा रखते हैं। ताहम सिक्योरिटी की सूरत हाल ख़राब होने की वजह से कोपेंस्का और बोरियोस्का जैसे बाज़ इलाकों में बच्चों वाले ज़्यादातर ख़ानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा। पीसफुल हेवन ऑफ खार्किव नामी फलाही तंजीम के एक एहलकार का कहना है कि उनके मुलाजमीन गोलाबारी की मुसलसल खतरे के बावजूद मकामी कम्युनिटीज को ईंधन पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। ऐसे वाक़यात हुए हैं जब बदकिस्मती से हमारे मुलाजमीन को निशाना बनाया गया, लिहाजा हमें उनकी हिफाजत पर ज़्यादा तवज्जो देना पड़ रही है। बाज़ औक़ात आप हर चीज़ की मनसूबाबंदी करते हैं, रास्ते का तयन करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इसे मनसूख कर दिया जाता है। व्लादिमीर का कहना है कि हाल ही में खार्किव के इलाके में इमदादी कारकुन एक रूसी ड्रोन हमले में हलाक हो गए थे। उन पर ड्रोन हमला किया गया। उनके पास एक सफ़ेद वैन थी जिस पर निशानात थे कि ये इमदादी तंजीम की है। उसे फौजी गाड़ी समझना नामुमकिन था।
रोज़ाना के ख़तरात के बावजूद पीसफुल हेवन ईंधन के लिए कोयले की ईंटों की फराहमी जारी रखे हुए है और यूनिसेफ ने मौसम सरमा में हदफ मुकर्रर कर रखा है कि वो खार्किव के इलाके में 16,000 ख़ानदानों को इमदाद फराहम करेगी, जिनमें से 9,000 माली मदद हासिल करेंगे, जबकि तकरीबन 3,000 ख़ानदान घरों को गर्म रखने के लिए पहले ही ईंधन हासिल कर चुके हैं, जो उन्हें शदीद सर्दी से निपटने में मदद देगा। एना कोस्तोशेंको के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। यूक्रेन और रूस के दरमियान तकरीबन 3 साल से जारी जंग की वजह से फ़ौजी शदीद सदमे से गुजर रहे हैं। इसीलिए यूक्रेन भर में फ़ौजियों की बहाली और दिमागी सेहत पर तवज्जो मरकूज़ करने के लिए कई मराकज़ कायम हो रहे हैं। ऐसे एक मरकज़ का आगाज़ यूक्रेन के एक हाजिर सर्विस फ़ौजी ने अपने आबाई गाँव में किया, जो पहाड़ों में वाक़ है। एक ऑल व्हील ड्राइवर गाड़ी और काबिल एतमाद सेल फोन रिसेप्शन, ये वो चीज़ें हैं जो यूक्रेन के कारपैथियन पहाड़ी सिलसिले में फ़ौजियों की बहाली के लिए बने इस मुनफरद मरकज़ तक पहुँचने के लिए ज़रूरी हैं। ओले रवेगा इस सेंटर के बानी हैं। वो गाड़ी के ज़रिए यहाँ आने वालों का इस्तकबाल कर रहे हैं। रवेगा फिर उन्हें सतह समंदर से तकरीबन 870 मीटर की बुलंदी पर ले जाते हैं, जहाँ के पहाड़ तकरीबन रोमानिया की सरहद से मिलते हैं। पटेला कस्बे के ऊपर इस बस्ती में रवेगा ने अपने आबाई घर के साथ ही एक बेजुई ढांचा तामीर किया है और इसे यूक्रेनियों के एक नस्ली गिरोह का नाम यानी हत्सोल डोम का नाम दिया है, जो कारपेथियन पहाड़ियों में आबाद हैं। शुरू में मैं अपने साथी फौजियों के लिए कुछ बनाना चाहता था। सबसे पहला ख्याल शिपिंग कंटेनर्स को दोबारा इस्तेमाल करने का आया था। फिर मैंने लकड़ी का डोम तामीर कर दिया, जैसा कि यहाँ एक इलाके में होता है। जब आप इस गुंबद के अंदर होते हैं और यहाँ से हर तरफ नज़ारों को सराहते हैं, तो आपको एक सुकून का एहसास होता है और इस माहौल को खुद में समोकर आपको लगता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। रवेगा 2015 से जंग के अगले महाज पर मुसलसल लड़ रहे हैं। जब उन्हें छुट्टी मिलती है तो वो यहाँ अपने घर का चक्कर लगाते हैं। लेकिन अब वो सदमे से दो चार फौजियों का भी अपने इस डोम नुमा सेंटर में खैर मकदम करते हैं। कोई डॉक्टर या तिब्बी अमला यहाँ काम करने नहीं आता, लेकिन ये लड़ाई से दूर सिर्फ एक पुरसुकून मकाम है। ह्यूरही रोशका मरीन रजाकार हैं जो मिरोपोल की लड़ाई और रूसी कैद के बावजूद जिंदा हैं। अमन और सुकून के ख्वाहां यहाँ मौजूद फौजियों में ये भी शामिल हैं। अज़ोस्टाल के बाद रूसी कैद ने मेरी हड्डियां जैसे गलना शुरू हो गई थीं, और अगर मैं वहां ज्यादा देर रहता तो शायद मैं जिंदा ना रह पाता। मैं फौजी कैदियों का तबादला होने वाले पहले गिरोह में शामिल था। जब आप कैद लड़ाइयों जैसी आजमाइश से बाहर आते हैं और आप जानते हैं कि वहाँ क्या होता है, तो फिर आप यहाँ आते हैं 6 माह के लिए, शायद ज्यादा वक्त के लिए। मैं अब तक यहाँ मुश्किल से कमरे से बाहर निकला हूँ। मकसद फौजियों को आहिस्ता आहिस्ता जंग के उन खौफनाक एहसासात और यादों से निकलने में मदद करना है। यकीनन वो कभी भी मुकम्मल तौर पर गायब नहीं होती, लेकिन ये जगह वाकई बहाली में मदद करती है। बहुत से लोग यहाँ सिर्फ खामोशी के लिए आते हैं। मौसम गर्मा में रवेगा ने डोम के करीब हाथों से बनी एक यादगार कायम की है। हथियारों से लैस यूक्रेन के फौजी निशान तरशोल, जो दोनेत्स्क के इलाके के करीब जमा किए गए शेल्स के खाली खौल से बनाया गया है, जहां आज भी शदीद लड़ाई जारी है। ओले रवेगा का कहना है कि इस डोम का मकसद दोबारा सुकून हासिल करना और मरने वालों को खराज अकीदत पेश करना है, और उन्हें उम्मीद है कि वो मजीद फौजों की मदद कर पाएंगे। ओमलिन ऑर्चिड लिया की रिपोर्ट के साथ एरम अब्बासी, वॉइस ऑफ अमेरिका। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फैसला करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन उनके बारे में कोई पेश गोई नहीं की जा सकती। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि वो रूसी सदर पर दबाव डालकर यूक्रेन रूस जंग बंद करवा सकेंगे। ट्रंप ने अब तक यूक्रेन के बारे में अपनी पॉलिसी वाज़ेह नहीं की है। अमरीकी नौ मुंतखब सदर ट्रंप फैसला कुन हो सकते हैं। हमारे लिए ये सबसे अहम बात है। उनमें ऐसी खूबियां हैं, वो इस जंग में फैसला कुन होने की सलाहियत रखते हैं। वो रूसी सदर पुतिन को रोकने की सलाहियत रखते हैं, या ये कहना दुरुस्त होगा कि वो पुतिन को रोकने में हमारी मदद कर सकते हैं। हमने मुलाकातों और टेलीफोन पर कई बार बातचीत की है। मेरे ख्याल में मजबूत हैं और उनके बारे में कोई पेशगोई नहीं की जा सकती। मैं चाहूँगा कि ट्रंप का गैर मुतवक्के होना सबसे पहले रूस के लिए काबिल तशवीश हो।
میرے خیال میں وہ واقعی جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ روس یوکرین جنگ کا سب سے زیادہ اثر یورپ پر پڑا ہے۔ یوکرین نے حال ہی میں اس پائپ لائن کو بند کر دیا ہے جو روسی قدرتی گیس کو یورپ تک پہنچاتی تھی اور اس کے علاقے سے گزرتی ہے۔ اس اقدام کے بعد یورپ میں قدرتی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ایک وقت تھا کہ ماسکو یورپ کے 1/3 قدرتی گیس کی ضروریات پوری کرتا تھا، لیکن روس کی 2022 میں یوکرین پر چڑھائی کے بعد یورپ نے رفتہ رفتہ روسی گیس پر انحصار کم کر دیا ہے۔ یورپ میں قدرتی گیس کی ہول سیل قیمتیں گزشتہ جمعرات کو اکتوبر 2023 کے بعد اپنی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ ایسا یوکرین کی جانب سے اپنے علاقے سے گزرنے والی روسی قدرتی گیس کی سپلائی کو روکنے کے فیصلے کے بعد ہوا ہے۔ ماسکو اس فیصلے سے سالانہ $5 ارب کا نقصان اٹھائے گا، جبکہ یوکرین ٹرانزٹ فیس کی مد میں سالانہ $80 کروڑ سے محروم ہوگا۔ لیکن توانائی کے شعبے کے ماہرین کہتے ہیں کہ اس فیصلے کے یورپ پر اثرات محدود ہوں گے۔ اس فیصلے کی پہلے سے تیاری کی گئی تھی اور اس سے ہونے والے نقصان کا بھی تعین کیا جا چکا تھا۔ ظاہر ہے کہ کسی حد تک اس سے کچھ کو فائدہ اور کچھ کا نقصان ہوگا۔ بعض ممالک کا اس گیس پر انحصار دوسروں سے زیادہ ہے۔ سلوواکیہ، ہنگری یا جیسے آسٹریا ہے، انہیں کافی گیس مل جائے گی، لیکن دوسرے ممالک کی طرح اب انہیں بھی یہ مہنگی پڑے گی۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے گزشتہ ماہ اعلان کیا تھا کہ ایسے میں جب روس کی افواج یوکرین پر حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، وہ روس کو ان کے ملک کے ذریعے مزید اربوں ڈالر کمانے نہیں دیں گے۔ سلوواکیہ کے وزیر اعظم رابرٹ فیسو روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ گزشتہ ماہ دونوں کے درمیان ایک ملاقات ہوئی تھی۔ رابرٹ فیسو مغربی ممالک کی کیف کے لیے حمایت کے ناقد ہیں۔ بدھ کے روز یوکرین کی جانب سے روسی قدرتی گیس کی سپلائی منقطع کرنے کے بعد انہوں نے ایک بیان میں یورپی یونین پر الزام لگایا کہ یونین بقول ان کے اپنے بے معنی جیو پولیٹیکل مقاصد کے بدلے چھوٹے رکن ممالک کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اس کے یورپی یونین میں ہم سب پر سخت اثرات مرتب ہوں گے، لیکن روس پر نہیں۔ لیکن حقیقت میں یورپی یونین نے روسی قدرتی گیس پر اپنے انحصار کو بہت زیادہ کم کیا ہے۔ اس میں امریکہ کی جانب سے مائع قدرتی گیس یا LNG کی سپلائی نے بڑا کردار ادا کیا ہے۔ یورپی یونین کے لیے یوکرین کے ذریعے آنے والی روسی قدرتی گیس سال 2024 میں خطے کی کل سپلائی کا محض 5% تھی۔ اس میں سے کچھ گیس سلوواکیہ کے ذریعے مغربی یورپ بھیجی جاتی تھی، اور تھامس اوڈونیل کا خیال ہے کہ یہی سلوواکیہ کے خدشات کی وجہ ہو سکتی ہے۔ سلوواکیہ دوسرے ملکوں کے لیے اپنی حدود سے گزرنے والی روسی گیس سے ٹرانزٹ فیس میں تقریباً $50 کروڑ کما رہا تھا۔ فروری 2022 میں روس کی جانب سے یوکرین پر چڑھائی سے قبل روسی ریاستی ادارہ گیس پروم یورپ کا سب سے بڑا قدرتی گیس کا سپلائر تھا۔ تھامس اوڈونیل کا کہنا ہے کہ پوٹن کو یورپ کے رد عمل کا اندازہ لگانے میں غلطی ہوئی۔ پوٹن خود کو ایک بڑے روسی قوم پرست کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ بہرحال اس بڑے روسی قوم پرست نے روس کو اس کے سب سے بڑے کاروبار سے محروم کر دیا ہے۔ ماسکو کے یورپ کے لیے دوسرے سپلائی روٹ محدود ہیں۔ بیلاروس سے گزرنے والی یمل یورپ پائپ لائن 2022 میں بند کر دی گئی تھی۔ اس کے چند ماہ بعد بالٹک سی سے جرمنی تک جانے والی نارڈ سٹریم پائپ لائن کو تباہ کر دیا گیا تھا۔ روس اب بھی ترک سٹریم پائپ لائن کے ذریعے ہنگری، سربیا اور ترکیہ کو گیس فراہم کرتا ہے۔ ہنری ریجویل کے ساتھ ملک امید، وائس آف امریکہ۔ یوکرین اور روس میں طول پکڑتی جنگ کی طرح حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ بھی نئے سال میں داخل ہو گئی ہے۔ حماس کی وزارت صحت کے مطابق اس جنگ کے نتیجے میں 45,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ بچوں کی بہبود کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کے مطابق گزشتہ نومبر سے غزہ میں روزانہ اوسطاً 4 بچے مر رہے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے فریقین کے درمیان بات چیت کے کئی دور ہوئے ہیں، لیکن کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہو پایا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کے دفتر سے جاری ایک بیان کے مطابق اسرائیلی سیکیورٹی ایجنسی، فوج اور اسرائیل کے خفیہ ادارے موساد کے نمائندے مذاکرات کے ایک اور دور کے لیے جمعے کو قطر کے دارالحکومت دوحہ پہنچے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے 3 مراحل پر مبنی معاہدے کی تجویز پیش کر رکھی ہے، جس میں یرغمالوں کی رہائی کے بدلے فلسطینی قیدیوں کو آزاد کرنے کے نکات شامل ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے مذاکرات کے امکانات پر بات کرنے کے لیے ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں سید حسین شہید سہروردی۔ وہ پشاور یونیورسٹی کے انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا۔ گزشتہ سال کی طرح نئے سال میں بھی غزہ جنگ بندی کے لیے مذاکرات کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ دنیا کو اور خاص طور پر غزہ کے رہائشیوں کو کتنا پر امید ہونا چاہیے؟
دیکھیے اس میں سب سے پہلے تو بنیادی طور پر یہ دیکھنا ہوگا کہ اس جنگ کے شروع ہونے کے مقاصد کیا تھے. اگر وہ مقاصد حاصل کر لیے گئے ہیں، اسرائیل نے وہ حاصل کر لیے ہیں، تو پھر تو یہ جنگ اس سال ختم ہو سکتی ہے. اگر وہ ابھی تک نہیں حاصل کر پائے ہیں تو مذاکراتی عمل جاری رہے گا لیکن جنگ رکے گی نہیں. اور مجھے کوئی خاص اس وقت ایسا کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی ہے کہ یہ جنگ رکے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نتنیاہو باقاعدگی سے اپنے تمام بیانات میں اس بات کو اس کا اعادہ کرتے رہے ہیں، وہ اس کو ایڈمٹ کرتے رہے ہیں کہ وہ جنگ کے مقاصد یہ ہیں کہ کبھی بھی یہاں سے کوئی دہشت گردی کا حملہ نہ ہو، زیادہ سے زیادہ جو ان کے جو یرغمالی ہیں ان کو رہا کیا جائے بغیر کسی کنڈیشن کے. اور تیسری بڑی اہم بات یہ کہ ان کی فوجیں جو ہیں وہ غزہ میں موجود رہیں. اب یہ تینوں کی تینوں کنڈیشنز میں سوائے یرغمالیوں کی واپسی کے دونوں قابل قبول نہیں ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ نتنیاہو کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو غزہ کے جو لوگ ہیں ان کو اتنا نقصان پہنچایا جائے کہ ان کی کمر ٹوٹ جائے اور آئندہ کبھی وہ سوچ بھی نہ سکیں کہ کوئی ایک گولی بھی وہ اسرائیل کی طرف چلا سکتے ہیں. تو لازمت ہے اس تمام کے لیے ان کو ابھی بھی یہ 2025 کا سال بھی چاہیے ہوگا اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو مذاکرات کے اس نقطے پر اعتراض کرتے آئے ہیں کہ جنگ بندی کے دوران اسرائیلی فورسز غزہ سے نکل جائیں. کیا اس بار کے مذاکرات میں ان کے رویے میں کچھ لچک آئی ہے یا اب بھی وہ فیلاڈلفی اور نیٹسریم کوریڈورز میں اسرائیلی موجودگی پر زور دے رہے ہیں؟ دیکھیے ان کا جو بیان ہے وہ بالکل ایک اپنے ملک کے لحاظ سے تو بڑا درست ہے، لیکن بین الاقوامی جو تعلقات میں جو یہ نقطہ ہے کہ جنگ کا جاری رہنا اور ساتھ ساتھ مذاکرات کا ہونا کبھی بھی کسی نے قبول نہیں کیا ہے. نتنیاہو ابھی تک اسی چیز پر کارآمد ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی فوجیں بھی وہاں پر رہیں اور ساتھ میں جو ہے مذاکراتی عمل بھی جاری ہے. یہ دونوں ایک ہی وقت میں ہو نہیں سکتے، لیکن اس وقت ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف اسرائیل ہے جو کہ بہت مضبوط ہے، اس کے سامنے جو مقابلے میں فریق ہے غزہ جو نہتے عوام ہیں وہ بہت کمزور ہیں. تو وہ تو کہتی ہے کہ کسی بھی صورت میں ہو لیکن یہ کہ یہ جنگ بند ہو جائے. یہ جنگ کا لفظ بھی ویسے آپس کی بات ہے، بہت یہاں پر مناسب نہیں ہے. جنگ ہوتی ہے دو برابروں کے درمیان، یہاں پر تو ایک ظلم کر رہا ہے اور دوسرا مار کھا رہا ہے. تو ہم اس کو جنگ کا نام تو دے دیتے ہیں لیکن در حقیقت یہ مسلسل اور بڑی باقاعدگی کے ساتھ یہ ایک ریاستی دہشت گردی ہے جس کو کہا جا سکتا ہے. کچھ حلقے کہتے ہیں کہ نتنیاہو نئے امریکی صدر کی حکومت شروع ہونے تک جنگ بندی میں دلچسپی نہیں رکھتے. اس تاثر کی کیا وجہ ہے؟ جنگ بندی میں وہ انٹرسٹ نہیں رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی عوام کے ساتھ بڑے وعدے کیے ہوئے ہیں اور ان سب سے بڑے وعدوں میں سب سے پہلا یہ ہے کہ وہ تمام کے تمام یرغمالیوں کو بحفاظت وہ واپس لائیں گے، جو کہ ابھی ممکن نہیں رہا ہے. دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو جو فلسطین ہے اس کا نام و نشان ختم کر دیا جائے. غزہ میں اب نہیں ہوگا، کوئی بھی فلسطینی طور پر نہیں رہا جائے گا بلکہ اس کے اوپر جو ہے ان کی جو فوجیں ہیں وہ مسلط رہیں گی. اب بین الاقوامی جو برادری ہے اس کا پریشر یہ ہے کہ یہ اپنی فوجیں وہاں سے باہر نکالیں. اگر یہ فوجیں باہر نکالتے ہیں تو لازمت ہے ان کو کسی حد تک جو ہے یہ محدود تو کر دیں گے، اور جو کہ محدود کرنا اس وقت ان کے ایجنڈے پر نہیں ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا کہ ان کے جو جنگی اہداف ہیں وہ یہ تھے کہ ہم نے اس کو اب کسی صورت میں بھی اس علاقے کو یعنی غزہ کو آزاد نہیں چھوڑنا، اب ہم نے اس کو قبضہ کر کے رکھنا اور اس میں اپنی فوجیں جو ہیں وہ برقرار رکھنی ہیں. حماس دوسری طرف چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ فوجیں یہاں سے نکل جائیں. فوجوں کا نکلنا اور نہ نکلنا سوال پیدا کرتا ہے. اسرائیل کسی صورت میں ماننے کو تیار نہیں کہ اپنی فوجیں وڈرا کرے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کی فوجیں موجود ہوں گی تو تمام فلسطینیوں پر ان کا چیک ہوگا اور وہ دہشت گردی ان کے مطابق نہیں کریں گے. یہ تھے سید حسین شہید سہروردی پشاور یونیورسٹی سے. ہمیں بتا رہے تھے کہ غزہ جنگ بندی کے جو مذاکرات کا دور چل رہا ہے اس کے کامیاب ہونے کے کتنے امکانات ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بھی ملے گا. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.